بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسپکٹر امبر لکھتی ہیں کہ میری 45 سالہ زندگی کورٹ کچہریوں کے چکر لگاتے ہوئے گزری، لیکن یہ کیس میری زندگی کا انتہائی انوکھا اور عجیب و غریب کیس تھا۔ قیدی نمبر 826 بہت کم عمر لڑکا تھا۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر رہتا تھا۔ میں اسے نہ ہی معصوم کہہ سکتی تھی اور نہ ہی مکار، کیونکہ وہ قتل کے جرم میں آیا تھا۔ لیکن جب میں اسے دیکھتی تو مجھے لگتا کہ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہے۔ چہرہ پر اصرار سا تھا۔ مجھے اس کے لیے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا۔ 18-19 سال کی عمر میں وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا تھا، جبکہ اس نے ابھی یہ دنیا دیکھی ہی نہیں تھی۔ وہ تو بہت کم عمر لگتا تھا۔ میرا اس سے بات کرنے کو جی چاہتا تھا کہ میں اس سے پوچھوں کہ تمہیں کس جرم کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے کہ تم دنیا چھوڑ کر آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہو، مگر اس کے چہرے پر اتنی مایوسی ہوتی کہ میرا اس سے بات کرنے سے جی گھبراتا تھا۔ میرا نام امبر ہے۔ پیشے کے اعتبار سے میں ایک انسپکٹر تھی۔ پولیس میں کام کرنے والے لوگوں کی طرح میرا دل بھی بہت سخت تھا، لیکن اس کو دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا اور میرے دماغ میں کئی طرح کے سوالات اٹھتے۔ میں اس سے بہت ساری باتیں پوچھنا چاہتی تھی، مگر جیل کے اندر ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ آپ کسی قیدی سے اس طرح بے تکلف ہو کر بات کریں۔ آج مجھے حکم ملا، قیدی نمبر 826 کو 2 دن کے بعد سزائے موت ہے۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میں آج پہلی بار سزائے موت کے قیدی کو لے کر جا رہی تھی۔ میرا دل پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس قیدی سے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھوں گی، کیونکہ مرنے سے پہلے انسان کی آخری خواہش ہمیشہ پوچھی جاتی ہے۔ یہ وہ واحد حق ہے جو سزائے موت کے قیدی کو دیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنا پسندیدہ کھانا کھانا چاہے یا پسندیدہ شخص سے ملنا چاہے، اس کی خواہش ہمیشہ پوری کی جاتی ہے۔ قیدی نمبر 826 جس کا نام راشد خان تھا، اس سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی جانی تھی، مگر فی الحال اس کے عزیز و اقارب اسے ملنے کے لیے آئے تھے۔ ماں اس کے گلے لگ کر زار و قطار رو رہی تھی۔ بیٹا، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تجھے یہ سزا نہیں ہونے دے گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے۔ مجھے اس عورت پر ترس آنے لگا۔ مائیں بھی کیسی باتیں کرتی ہیں۔ سزائے موت تو اس کی 2 دن کے بعد لکھی ہی تھی، بھلا اسے کون روک سکتا تھا؟ دراصل اگلا دن اتوار کا تھا، اس لیے مجھے آج ہی یہ آرڈر ملا تھا کہ میں راشد خان کو اس کے گھر والوں سے ملوا دوں، تاکہ پھر بعد میں سزا پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ میرا تو خیال تھا کہ اس کی آخری خواہش اپنے گھر والوں سے ملنا ہی ہوگی، وہ اس کے بعد کوئی خواہش نہیں کرے گا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آخری خواہش اتنی ہی منفرد اور حیران کن ہوگی۔ راشد خان کو اس کے گھر والوں سے ملوانے کے بعد اسے واپس سیل میں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد صرف 48 گھنٹے رہ گئے تھے۔ میں نے نرم دلی سے اس سے پوچھا کہ راشد خان، تمہارے مرنے سے پہلے کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ راشد خان نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ میری ایک آخری خواہش ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم لوگ میری یہ خواہش ضرور پوری کرو گے۔ میں نے کہا، ہاں ہاں ضرور پوری کریں گے، یہ تمہارا حق ہے۔ میں اس کی کم عمری کا ترس کھا کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے، مجھے کسی بڑے افسر کے سامنے پیش کرو، میں اپنی خواہش کا اظہار انہی کے سامنے کروں گا۔ بہت خاص خواہش ہے۔ میری اس کی خود اعتمادی دیکھ کر مجھے غصہ تو آیا، لیکن کیونکہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا، میں نے سوچا جانے دو، وہ بیچارہ بس 2 دن کا ہی تو مہمان ہے، مجھے اس سے دشمنی کر کے کیا مل جائے گا۔ میں نے ایس پی صاحب کے سامنے راشد خان کو پیش کر دیا۔ ایس پی صاحب نے کہا، بولو بچے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو اس نے کہا، ایس پی صاحب، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں زندگی میں پہلی اور آخری بار شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی خواہش سن کر ہمارے تو جیسے منہ کو تالے لگ گئے تھے۔ ایس پی صاحب نے عقل اور ہوش مندی سے کام لیا اور کہا کہ دیکھو بچے، تمہاری شادی تو ہم کروا دیں گے، لیکن تم سے شادی کرنے کے لیے مانے گا کون؟ تمہارے گھر والے امیر تو ہے نہیں، تم ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہو، کیوں اپنی زندگی کا آخر ایک موقع بھی ضائع کر رہے ہو؟ کوئی اور چیز بتا دو، کھانا پینا یا کسی سے ملنا جلنا، ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ کیونکہ تم سزائے موت کے قیدی ہو، تمہارے لیے دکھ کی بات ہے، مگر قانون سخت ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی کم عمر اور معصوم ہو یا پھر زیادہ عمر کا یا بدماش، سب کے لیے ایک ہی سزا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں سزا کیوں ہوئی ہے، لیکن اب تم سزائے موت کے قیدی ہو، بلا وجہ تو تم یہاں نہیں آئے، تمہیں کسی وجہ سے یہ سزا ملی ہے، اور اگر تم کسی اور چیز کی خواہش کا اظہار کرو تو ہم پوری بھی کر دیں گے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم سے کوئی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور پھر ہم کیسے تمہاری شادی کروائیں؟
راشد خان بڑے اطمینان سے بولا، ایس پی صاحب میں کب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائیں؟ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ میری شادی خود بخود ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر ایس پی صاحب کے کان کھڑے ہو گئے، سوچنے لگے کہیں یہ جیل کی کسی ملازمت سے نکاح کرنے کا نہ بول دے۔ بہرحال راشد خان نے کہا کہ مسجد میں اعلان کروایا جائے کہ راشد خان والد عنایت خان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، جو ایک دن کے لیے سزائے موت کے قیدی سے نکاح کرنا چاہے تو وہ فلاں جیل میں آ جائے۔ یہ بات تھی تو بڑی بے ڈھنگی سی، اور راشد خان نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی عورت اس کے بعد بھی مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہوئی تو آپ روکیں گے نہیں، اور صبح ہونے تک وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ آخر کوئی عورت اپنا مستقبل کیوں برباد کرے گی؟ ایک دن کے لیے کیوں دلہن بنے گی؟ اپنے رشتہ داروں سے کیوں کر جھگڑے گی؟ خیر راشد خان نے میری کوئی بات نہیں سنی، کہنے لگا بس آپ اعلان کروا دیں، میری یہی خواہش ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی نہ آیا تو میں کوئی اور خواہش نہیں کروں گا، پھر مجھے بھلے ہی سزائے موت دے دی جائے۔ ہم نے راشد خان کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں اعلان کروا دیا، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے اور 2 دن کے بعد اسے پھانسی دی جائے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اور وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی عورت پھر بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو فلاں تھانے میں آ جائے، وہاں سے اسے جیل پہنچا دیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ مذاق ہی لگا تھا، ہم نے تو اس کی خواہش پوری کر دی، مگر ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد سپاہی منظور نے بتایا کہ جیل میں ایک عورت آئی ہے جو دلہن کے لباس میں ہے، اور اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی ہیں۔ مجھے یہ بات بڑی حیران کن لگی، مجھے لگی کہ شاید یوں ہی کہہ رہے ہوں گے، اور جب میں ایس پی صاحب باہر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر بامشکل 17 سے 18 سال ہوگی وہ کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ امام صاحب بھی تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کا نکاح پڑھانے کی حامی بھر لی ہے۔ ان کے پاس نکاح کا رجسٹر بھی تھا، جبکہ لڑکی خوب اچھی طرح تیار تھی۔ لڑکی کا میک اپ اور اس کی تیاری دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ سب اس نے پہلے سے ہی تیار کر رکھا تھا۔ اب راشد خان پر شک ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسی خواہش کا اظہار کیوں کیا۔ ایک دن کے لیے اسے اپنی دلہن سے مل کر کیا ملے گا؟ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ مولوی نے کہا مجھے نہیں پتا، یہ میرے پاس آئی تھی، اس نے اسی طرح دلہن کا لباس پہنا تھا، بولی کہ مجھے جیل لے کر چلو، میں نے راشد خان سے نکاح کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس کے دل میں کیا آیا ہے، میں نے تو اسے سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، مگر یہ سمجھنے پر راضی نہیں، کہتی ہے کہ مجھے راشد خان سے ہی نکاح کرنا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2 دن بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی، مگر یہ مانتی نہیں، کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، میں ایک ہی دن راشد خان سے ساتھ رہوں گی، مگر میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی کیونکہ میں راشد خان سے سچی محبت کرتی ہوں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ راشد خان کو کوئی لڑکی اتنا چاہتی ہے کہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ بات بڑی عجیب سی تھی، لیکن خیر ہمارا کام تو اس کی خواہش پوری کرنا تھا۔ ہم نے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مولوی صاحب بلایا گیا، راشد خان کو اس کے سیل سے بلا کر باہر آفس میں بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، 2-4 گواہوں کی موجودگی میں حجاب قبول ہوا۔ راشد خان نے کہا کہ آپ خواہش کے مطابق، وعدے کے مطابق آپ میری دلہن کو میرے سیل میں بھیج دیں گے، میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا، پورے دن ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کریں گے، پھر یہ چلی جائے گی۔ اس کے بعد مجھے آپ پھانسی پر چڑھا دیں، مجھے کوئی غم نہیں، مجھے میری محبت مل جائے گی۔ راشد خان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ سچی محبت واقعی ایسی ہوتی ہے، میں نے یہی دل میں سوچا تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی کہانی ہوگی جو ہمارے بھی ہوش و حواس اڑا کر رکھ دے گی۔ ایس پی صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس لڑکی کو راشد خان کے سیل میں بند کر دو، وہاں تو کرسی بھی نہیں ہے، بستر بھی نہیں ہے، یہ لڑکی خود ہی تنگ اگر تھوڑی دیر میں باہر نکلنے کے لیے کہہ دے گی۔ میں نے ان دونوں کو سیل میں بند کر دیا اور پھر باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے ہلکی ہلکی سی آوازیں آنے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کچھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شک ہوا کہ شاید سیل کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں مطمئن تھی، میں جانتی تھی کہ سیل کا دروازہ کھولنا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ میری کوشش یہی تھی کہ راشد خان اپنی آخری باتیں اپنی معشوقہ سے کر لیں۔ کافی دیر گزر گئی تھی، مجھے نیند آنے لگی، تب مجھے اس سیل سے تھوڑی سی چیخنے کی آواز آئی۔ میں فوراً ہی وہاں پہنچی تو وہ لڑکی جو راشد خان سے نکاح کر کے یہاں آئی تھی سیل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے، اب میں راشد خان کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگا کہ شاید راشد خان نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر والے میرے انتظار کر رہے ہوں گے تو مجھے اب گھر جانا ہے۔
میں نے جلدی جلدی سیل کا دروازہ کھولا، اس لڑکی کو آزاد کر دیا اور تالا لگا دیا۔ راشد خان کو قید کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ جب میں صبح اٹھوں گی تو ایک بہت بڑا طوفان ہوگا جو میرا منتظر ہوگا۔ ایس پی صاحب نے مجھے کہا کہ وہ سزائے موت والا قیدی 826 کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ اپنے سیل میں ہوگا۔ آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بولا مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں نے ایک دوسرے کانسٹیبل کو بھیجا تھا کہ وہ راشد خان کو لے کر آئے، مگر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اگر وہ قیدی کہیں گم ہو گیا یا اس نے مجھے کوئی چکمہ دے دیا تو میں کیا کروں گی۔ خیر میں جلدی جلدی 826 والے سیل میں گئی۔ وہاں معمول کے مطابق میں نے راشد خان کو آواز دی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ٹارچ لگا کر دیکھا، جلدی سے سیل کو کھولا، مگر جب میں نے اس سے ہاتھ لگایا تو میری تو جان نکل گئی۔ اتنے میں ایس پی صاحب بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی اس شخص کی طرف دیکھا تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے۔ ایس پی صاحب مجھے ڈانٹنے لگے کہ تمہیں اتنا تجربہ ہو گیا یہاں کام کرنے کا، مگر ابھی تک تمہیں لوگوں کی سمجھ نہیں آئی۔ شرم آنی چاہیے۔ پتہ نہیں تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کوتاہی کی وجہ سے مجھ پر سختی کی گئی تو اس کا اثر صرف تم پر ہوگا، اس کی ذمہ داری صرف تم ہی ہوگی۔ ایس پی صاحب مجھے باتیں سنانے لگے اور اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو اٹھا کر پٹک دوں۔ اتنا بڑا دھوکہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا اسے کسی صورت بھی بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ لڑکی جو دلہن بن کر راشد خان کے ساتھ ملنے آئی ہے محبت میں پاگل ہے، دیوانی ہے، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ راشد خان نے اسے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ خود دلہن کے لباس میں نکل کر جیل سے بھاگ گیا تھا اور ہمارے سامنے اس لڑکی کو چھوڑ گیا تھا۔ اب اس لڑکی کو سزائے موت تو ہم دے بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ سزا تو سزائے موت کے قیدی کو دی جاتی ہے۔ اب اس لڑکی کو ہم کیا کہہ سکتے تھے جبکہ یہ لڑکی مردانہ کپڑوں میں ہمارے ساتھ بیٹھی تھی۔ آپ لوگوں نے راشد خان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ سزائے موت کا حقدار نہیں تھا۔ یہ بات تو وقت ثابت کرے گا۔ اس لڑکی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے یہ بات کی تو مجھے اس پر مزید غصہ آنے لگا، مگر میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایس پی صاحب نے حکم دیا کہ اب راشد خان کو جلد سے جلد ڈھونڈا جائے ورنہ 2 دن کے بعد ہم کیا جواب دیں گے۔ ہم نے اسے سزائے موت دینی تھی، پھانسی کے پھندے تک پہنچانا تھا اور وہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے مجھے تمہاری ڈیوٹی مردوں کی جیل میں لگانی ہی نہیں تھی۔ عورت ہوتی ہے، وہ مردوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ ایس پی صاحب مجھے کئی طرح کی باتیں سنا رہے تھے، میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک شخص پر بھروسہ کیا، ایک لڑکی پر ترس کھا کر اس کا نکاح کروایا اور اس نے میری ہی آنکھوں میں دھول جھونک دی، مگر اب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ ہم اس لڑکی کے ماں باپ تک پہنچیں یا پھر راشد خان کو ڈھونڈیں۔ راشد خان رات کے اندھیرے میں کہاں گیا تھا ہمیں اس کا بالکل پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ یہاں سے صبح کے 4 بجے نکلا تھا، مگر مجھے اس لڑکی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اب میری توجہ کا مرکز وہ لڑکی بن گئی تھی کہ آخر وہ لڑکی کیسے راشد خان کی جگہ بیٹھنے پر راضی ہو گئی، کیسے اس نے راشد خان کو اپنا شوہر بھی مان لیا اور کیسے اس نے سوچ لیا کہ راشد کے حصے کی پھانسی اسے دے دی جائے۔ اتنی محبت کسی مجرم سے تو نہیں کی جا سکتی۔ اگر راشد اتنا برا ہوتا تو یہ لڑکی اتنی محبت کیسے کرتی؟ میں نے اسے اس کے ماں باپ کو پوچھا تو اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا کہ وہ منظور علی کی بیٹی ہے۔ منظور علی ساتھ والے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ منظور علی کو بلا کر لانا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہ تھی، مگر میں نے سوچا کہ جب لڑکی میرے سامنے ہے تو کیوں نہ میں ساری بات اس لڑکی سے پوچھ لوں۔ تب اس نے ایک عجیب بات کہی، بولی کہ میں راشد خان کے بارے میں ایک بات بتانے کو تیار ہوں۔ یقین مانے ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ کل شام تک واپس آ جائیں گے۔ وہ مجھے یہاں کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ اور ظاہر ہے اب تو انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے، میں ان کی ذمہ داری ہوں، وہ اس ذمہ داری کو کبھی بھی چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ لڑکی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی، پھر جو اس نے مجھے کہانی سنائی وہ تو مجھے مزید پریشان کر گئی۔ کہنے لگی کہ میرا نام نازیہ ہے، میری بڑی بہن کی منگنی راشد سے ہو چکی تھی۔ راشد خان بچپن ہی سے بہت بہادر لڑکا تھا، زندگی میں شاید ہی ایسا کوئی وقت آیا ہو جب راشد خان کسی سے ڈر کر بھاگا ہو۔ وہ میرے ابا کی بہن کا بیٹا تھا، میرا پھپھو زاد ہونے کی وجہ سے اماں ابا راشد بھائی سے بہت بھروسہ کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے میرے بڑی بہن کی منگنی راشد بھائی سے کر دی تو وہ ہمارے گھر بھی آنے جانے لگا۔ گاؤں کا ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ایک شام راشد بھائی ہمارے گھر آئے، اس دن اماں ابا بھی گھر پر نہیں تھے۔ راشد بھائی کی منگنی ہو چکی تھی، ظاہر ہے ان کا ہمارے ساتھ ایک رشتہ بن گیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں ہی گھر پر تھیں، گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے آئے،
میں سمجھ گئی تھی کہ آپس سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میں کچن میں چائے بنانے لگی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں گھبرا گئی۔ مجھے لگا شاید ابو آ گئے ہیں، مگر میں نے جا کر دروازے سے جھانکا تو کوئی 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ میری آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے دروازے پر کبھی ایسے آدمی آئیں گے۔ مجھے اس بات کی تسلی تو تھی کہ راشد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مگر یہ آدمی گاؤں کے بدماش تھے جن کو دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھول دو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ میں نے ان سے منت سماجت کی کہ ہم گھر میں اکیلی بہنیں ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب انہوں نے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، تم لوگ اس گاؤں میں بے حیائی پھیلا رہے ہو۔ ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اس گھر میں اور کون کون ہے۔ ہمارے سامنے تم لوگوں کے گھر میں ایک لڑکا آیا ہے۔ یہ شور سن کر راشد بھائی بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے گھر کا دروازہ کھولا، مجھے اندر جانے کو کہا تو میں اندر کمرے میں چلی گئی، مگر راشد بھائی ان لوگوں سے الجھ پڑے۔ ان میں سے ایک نے بہت غلط بات کی، بولا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر لڑکے ہیں اور اس طرح کے لڑکے ہیں تو ہم بھی آ جاتے، ہم تو 3-4 ہیں، پیسے بھی اچھے دیں گے۔ یہ بات سن کر راشد بھائی سے رہا نہ گیا۔ ان لڑکوں نے اتنی غلط بات کر دی تھی کہ راشد بھائی غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ ظاہر ہے ان کے ہونے والے بیوی کے بارے میں اتنی غلیظ بات کرے تو وہ برداشت نہیں کرے گا۔ راشد بھائی نے اسی وقت تو ان لوگوں کو کچھ نہ کہا، کیونکہ وہ ایک تھے اور دوسرا عقل مندی کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ہم بہنوں کے ہوتے ہوئے ان سے نہ لڑا جائے۔ انہوں نے انہیں سمجھا بجھا کر بھیج دیا اور اب تو یہ معمول کا تماشا بن گیا۔ ہمارے گھر کے باہر 3-4 بدماش کھڑے رہتے تھے۔ اما ابا یوں ہی ادھر ادھر ہوتے، یہ لوگ ہمیں تنگ کرنے لگتے۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ میری آپی اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ کھڑکی توڑ کر ایک بدماش کمرے میں گھس گیا۔ اسی وقت راشد بھائی بھی گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس آدمی کو اندر آتے ہوئے دیکھ لیا۔ ان سے برداشت نہ ہوا، بس پھر ایک ایسی لڑائی ہوئی کہ راشد بھائی نے خنجر سے اس غنڈے کو قتل کر دیا۔ راشد بھائی کے ہاتھ سے ایک ایسا جرم ہو گیا جس کی سزا انہیں سزائے موت کے طور پر ملی۔ اگر ہم لوگ امیر ہوتے، ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت ہوتی، تو یقیناً ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر پر حملہ کر کے اس کی عزت پر حملہ کرنے کے جواب میں کسی پر بھی پھول تو نہیں برسائے جائیں گے۔ راشد بھائی نے جو بھی کیا وہ غیرت میں کیا اور ان پر کسی قسم کا کیس بنتا بھی نہیں ہے، مگر چونکہ گاؤں کے لوگ طاقتور ہیں تو انہوں نے راشد بھائی کے لیے زندگی عذاب کر دی۔ پہلے وہ 6 مہینے ادھر ادھر رو پوچھ رہے، مگر پھر آخرکار انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ اب اگر وہ یہاں سے نکلتے بھی ہیں تو بھی یہ لوگ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ قصور ہمارا نہیں، قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہمارے گھر پر بلا وجہ نظر رکھی اور ہمیں نہ کیے جانے والے گناہوں کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ راشد بھائی کے والدہ نے ان کو ملاقات کے دوران انہیں یہ منصوبہ سمجھا دیا۔ میری اماں نے انہیں قسم دے کر کہا تھا کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی تم پر قربان کر دوں گی، مگر تم کو سزا نہیں ہونے دوں گی۔ ہمارے خاندان کو جتنی ان کی ضرورت ہے اتنی اور کسی کی نہیں، میں مر بھی جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب اس کیس کا کیا ہوگا، لیکن خدا کی مدد سے ان لوگوں کے بھی کسی بڑے وکیل تک پہنچ ہوگی۔ راشد خان اسی بڑے وکیل سے ملنے کے لیے شہر گیا تھا۔ راتوں رات جا کر اپنے کیس اس کے سامنے رکھا۔ یہ انتہائی درجے کا قابل وکیل تھا۔ بعض اوقات کسی وکیل سے جان پہچان ہونا بھی انسان کو تھانے، کورٹ کچہری اور جیل کے سلاخوں سے بچا دیتا ہے۔ اگرچہ یہ بات کافی آگے جا چکی تھی، مگر وکیل صاحب کے دلائل نے جج صاحب کو بھی قائل کر لیا کہ سزائے موت راشد خان کے لیے نہیں بنتی تھی۔ نہ ہی راشد خان کی طرف سے کوئی اپیل دی گئی، نہ اسے صفائی کا موقع دیا گیا تھا۔ مختصر یہ کہ کیس چلا، اس کے بعد راشد خان باعزت بری ہو گیا، کیونکہ وہ نہتا تھا اور اس کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہ تھا، نہ اس کے نام پر کوئی اسلحہ تھا۔ حتیٰ کہ راشد خان کی جگہ کوئی بھی غیرت مند شخص ہوتا تو وہ شاید نہیں بلکہ یقیناً یہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی محبت اور خلوص کی لاج رکھی، ورنہ اتنی بڑی سزا سے میں نے کبھی کسی کو بری ہوتے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ یہ کیس میری زندگی کا آخری کیس تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔